نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان المبارک کو عبادت کا اور ذی الحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ یعنی ماہ سفر نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسی رازیں چھپائی ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگتی ہیں، لیکن اس مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی گئی ہیں۔ لوگ اسے نحوست کا مہینہ یا مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، مگر اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس جملے میں کیا راز ہے جو تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ کیونکہ صدقہ صرف مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی اور عذاب کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو جب یہ صدقہ اسی مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ ماہ سفر قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں اور اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ماہ سفر مشکلات کا مہینہ ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ جملہ کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے، اور ماہ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ۔ لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے، ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا اپنے گھر کی امن کے لیے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ نفس کو پاک کرنا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو کہ نظر نہیں آتا لیکن زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں اجابت تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں زبان اور دل کے ذریعے صفائی کے
قریب لے جاتا ہے، اور یہی ذہنی تیاری ہمیں ماہ سفر کے صدقوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان دو صدقوں میں پہلا صدقہ زبان کا ہے، جو نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ انسان کی زبان سے نکلی باتوں سے جڑا ایک پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلندی دیتی ہے اور وہی اسے پستیوں میں گراتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، کسی کی غیبت یا تہمت نہیں کرتا، اپنے الفاظ سے دل نہیں توڑتا بلکہ جوڑتا ہے، تو وہ زبان کا صدقہ دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کو دل آزاری نہ دو، کسی کی عزت نہ اٹھاؤ اور زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آتا ہے جو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو زبان کا صدقہ ایک روحانی جال بن جاتا ہے جو ان پریشانیوں سے بچاتا ہے جو بغیر ظاہری سبب کے لوگوں کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ ماہ سفر میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مشکلات بڑھ گئیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئیں، کاروبار میں برکت کم ہو گئی اور سکون چھن سا گیا، اور اس کی جڑ میں زبان کی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا دل توڑنا، عزت پر حملہ کرنا یا غصے میں ایسی بات کہنا جو زندگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہٰذا ماہ سفر میں دو صدقے ضرور کریں، کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اور پہلا صدقہ زبان کا ہے کہ اسے نرمی، حیا، سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دیں، کیونکہ جب یہ زبان دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بد دعا سے زہر اگلتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ سفر میں اللہ ہم سے راضی ہو، پریشانیاں ختم ہوں اور دلوں کو سکون ملے، تو زبان کا صدقہ دیں، جو چپ رہنے میں نہیں بلکہ بامقصد پاکیزہ گفتگو میں ہے، جیسے غم زدہ کو تسلی دینا، رنجیدہ دل کو منانا، بھٹکے کو ہدایت سمجھانا یا خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، کیونکہ جب بیوی شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر بیوی سے محبت سے بات کرے، والدین بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا صدقہ جاریہ معاشرت کو پاکیزہ بناتا ہے، اور ماہ سفر میں یہ عمل عظیم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے بڑھاتا اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا زبان کا صدقہ اللہ کو راضی اور نفس کو پاک کرتا ہے، اور اگر ہم عہد کر لیں کہ زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں گے اور گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے، تو یہ مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندوں کی عزت کرے گا اس کی عزت بڑھائی جائے گی، اور زبان کے بعد اگر کوئی چیز زندگی پر اثر ڈالتی ہے تو وہ دل ہے، جو نیت، محبت، نفرت اور اللہ کی قربت کا دروازہ ہے، کیونکہ پاک دل سے عبادتیں پاک ہوتی ہیں اور سینہ نور سے بھر جاتا ہے، مگر بغض، حسد اور کینے سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا ماہ سفر میں دل کا صدقہ دینا یعنی دل کو نفرت، حسد اور بغض سے پاک کرنا ہے، جو مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک صحابی کو جنت کی بشارت اس لیے ملی کہ وہ بغض و حسد نہیں رکھتا تھا اور سب کو معاف کر دیتا تھا۔ پس ماہ سفر میں دل کا صدقہ سب کو معاف کرنا، برائی نہ سوچنا، حسد نہ کرنا اور ناراضگی ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں وہ ہوں گے جن کے دلوں سے دشمنی نکال دی جائے گی اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل آئینہ ہے، جو صاف ہو تو اللہ کی تجلیات ظاہر کرتا ہے، ورنہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ سفر میں دل کو صاف کرنا بسیدہ کپڑے کو دھونے جیسا ہے، اور اگر سالوں پرانا جھگڑا، رشتوں کی دوری یا دل کی تکلیف ہے تو سب کو معاف کر دیں، کسی کو کال کریں، پیغام بھیجیں، معافی دیں
یا مانگیں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور دل کا صدقہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ اگلا سال غم، دکھ یا بیماری لائے، دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ اللہ کا محبوب دل بن جائے، جو نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت کو روشن کرتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کیا کریں کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہیں، تو یہ صرف وعدہ نہیں بلکہ روحانی راز ہے جو زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان و دل کو پاک رکھنا ہے، جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ تقدیر پلٹ دیتا ہے۔ اور ماہ سفر جسے لوگ نحوست سے جوڑتے ہیں، اللہ کے قرب کا سنہرا موقع ہے، کیونکہ جب بندہ بغض رکھتا ہے یا پھر غیبت کرتا ہے تو اپنا نفس اور نصیب گندہ کر دیتا ہے، مگر دل و زبان کی صفائی سے رزق کے دروازے کھلتے، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں اور دعائیں اجابت تک پہنچتی ہیں، کیونکہ جس طرح کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں، روح کو زبان و دل کے صدقوں سے دھوئیں۔ اور اگر ماہ سفر میں زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور کلامی سے پاک اور دل کو حسد، بغض اور انتقام اور نفرت سے صاف کر لیں تو نئی زندگی شروع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ لہذا زبان کا صدقہ خیر، دعا اور ذکر تک محدود رکھنا، اور دل کا صدقہ اللہ کی محبت بسانا اور مخلوق کو معاف کر دینا ہے، جو ماہ سفر میں زندگی سنوارتے اور نسلوں کے لیے خیر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ بس آج عہد کر لیں کہ ماہ سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمت کے دروازوں کو توڑ کر آتی ہے، تلخیاں مٹاتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے اور قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ پیغام، دعوت اور انقلاب ہے۔ لہذا زبان اور دل کی صفائی سے دعائیں زمین سے آسمان تک جائیں گی، اور رب فرمائے گا کہ میرا بندہ مجھے دل اور زبان دے چکا، میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پس ماہ سفر میں یہ نیت کر لیں کہ زبان اور دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے تاکہ ہم خود بہترین اور اللہ کے محبوب بن جائیں، کیونکہ ماہ سفر میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب اللہ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، انسان کو خوشحال کرتا ہے اور اس کی رحمت کے دروازوں کو توڑ کر آتی ہے، تلخیاں مٹاتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے اور قسمت بدل جاتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔